آج میں نے حامد میر کی ایک ٹویٹ دیکھی، اس میں انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ کسی کا اونٹ کسی وڈیرے کی پراپرٹی پہ چلا گیا اور اس پہ وڈیرے کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے پہلے تو اونٹ پہ تشدد کیا اور پھر اونٹ کی ایک ٹانگ کاٹ دی۔ اب ظاہر ہے میرے پاس اس کو کنفرم کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن اس ٹویٹ کے نیچے کسی نے اس ایک شخص کی تصویر شیئر کی ہوئی تھی اور کہا تھا کہ یہ وہ وڈیرا ہے، اور کسی نے اس اونٹ کی ویڈیوز اور تصویریں بھی شیئر کی تھیں جس میں اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ تو، اور اس کے نیچے بد دعائیں لکھی ہوئی تھیں وڈیرے کو، اور بتایا گیا تھا، بہت سے لوگوں نے کامنٹ کیا کہ کس کس طرح سے ظلم ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ انہوں نے جب وہ چھوٹے تھے تو اپنے والد کے ساتھ انہوں نے وڈیرے کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی تو ان کو مارا پیٹا گیا، تھانے میں لے جا کے ان پہ تشدد کیا گیا۔ اگر یہ واقعہ چاہے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ شاید صحیح ہو یا نہ ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وڈیرا شاہی جہاں جہاں پہ اس کا راج ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں جہاں وڈیرا شاہی ہے، جہاں وڈیروں کا راج ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ جب میں سندھ بہت دفعہ گئی ہوں اور میں نے بائی روڈ سندھ میں بہت سے علاقوں کا ٹریول بھی کیا وہاں پہ، تو اگر آپ وہاں پہ مقامی لوگوں سے پوچھیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا اور یہی پتہ چلے گا۔ خاص طور سے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس علاقے کا پورا نظام جو ہے، مطلب جو حکومتی مشینری ہے، بیوروکریسی ہے، وہاں پہ پولیس ہے، تھانہ ہے، پٹواری ہے، جج ہیں، عدالتیں ہیں، وہ سارے کے سارے ان وڈیروں کے قبضے میں ہیں۔ جو یہ چاہتے ہیں وہی حکم چلتا ہے، ان کی ہی مرضی چلتی ہے اور انہی کی مرضی کے فیصلے بھی ہوتے ہیں آخرکار۔ یہاں تک کہ بعض علاقوں میں تو انہوں نے غنڈے پالے ہوئے ہیں جن سے یہ کام کراتے ہیں، قتل تک کراتے ہیں۔ جو بھی ان کے حکم کو ماننے سے انکار کرتا ہے اس کو ایسا سبق سکھایا جاتا ہے کہ وہ آئندہ سر اٹھانے کی جرت نہ کرے۔ اس کے علاوہ بہت سے علاقوں میں ڈاکوؤں کا جو راج ہے اس کے پیچھے انہی کی پشت پناہی ہے، یہی لوگ ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں اور انہی کی مدد سے کام کرائے جاتے ہیں، چاہے وہ سیاسی کام ہو، چاہے وہ ان کے کوئی اکنامکس انٹرسٹ ہوں، کوئی بھی کام ہو، اور اصل مجرم اس طرح سے کبھی بھی ہاتھ نہیں آتا، نہ وہ سامنے آتا ہے، نہ اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ اونٹ والا معاملہ تو میں سمجھتی ہوں بہت ہی چھوٹا ہے۔ اس طرح تو انسانوں پہ جو ظلم ہوتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو یہ تو روزمرہ کی میں بات کر رہی ہوں نا، جو وہاں پہ مظالم ہوتے ہیں، لیکن سیاسی استحصال اس کے علاوہ ہے۔ اول تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی وڈیرے کے سامنے وہ مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اس لیے ان علاقوں میں ہمیشہ وڈیروں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ان کی غنڈوں کی ان کی ٹیمیں ہوتی ہیں جو آپس میں لڑائیاں جھگڑے کرتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی عام آدمی کھڑا ہو جائے جو ذرا کم طاقت والا ہو، چاہے وہ تھوڑا کھاتا پیتا ہی کیوں نہ ہو، تو پہلے تو اس کو آرام سے بتایا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ، آپ مقابلہ مت کرو، پھر اس کو لالچ دی جاتی ہے، پھر ذات برادری قبیلے کا پریشر اس پہ ڈالا جاتا ہے، اور اگر ان سے کام نہ چلے تو قتل تک کروا دیا جاتا ہے، گھر کی عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، بھائی کی بھائی سے لڑائی کروا دی جاتی ہے، اور پھر یا آخر میں ان کے پیچھے ڈاکو چھوڑ دیے جاتے ہیں جو قتل کرتے ہیں اور ان کا ہر طرح سے ان کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ابھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہے کہ آصفہ بھٹو نے اپنے ایک حلقے سے الیکشن لڑا تھا اور کہا تھا کہ جی وہ بلا مقابلہ وہاں پہ منتخب ہوئی ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے آصفہ بھٹو کون ہے؟ زرداری کی بیٹی ہے نا آصفہ بھٹو۔ تو کس کی مجال تھی کہ وہاں پہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا؟ عام وڈیرے تو بہت اس سے کم طاقت والے ہیں، جو زرداری کی بیٹی کو جو کے ہاتھ میں جو طاقت ہے یا جو زرداری کے ہاتھ میں طاقت ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہاں پہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کہ جس میں قابلیت نہیں تھی، جس میں خواہش نہیں تھی، جو نہیں چاہتا تھا کہ میں الیکشن لڑوں، لیکن وہ لڑ نہیں سکا کیونکہ وہاں پہ زرداری کا حکم چلتا ہے۔ اور جہاں تک معاشی استحصال کا حال ہے، تو اگر آپ کا کبھی سندھ جانا ہو تو آپ کو وہاں کے لوگوں کی غربت دیکھ کر، ان کی بدحالی دیکھ کر، ان کی بیچارگی دیکھ کر وہ آپ کے سامنے بالکل عیاں ہو جاتا ہے کہ ان کا کیا حال ہے۔ جہاں جہاں وڈیرا شاہی ہے، جہاں جہاں قبائلی سرداری نظام ہے، وہاں یہی حال ہے۔ وہاں کبھی نہ خوشحالی آ سکتی ہے، نہ ترقی ہو سکتی ہے، نہ جمہوریت نافذ ہو سکتی ہے، اور نہ پیری مریدی ختم ہو سکتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کبھی سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں آئے گی، وہاں کبھی کرٹیکل تھنکنگ نہیں آئے گی، وہاں کبھی انوویشن نہیں آئے گی۔ وہ ہو ہی نہیں سکتا نا، وہاں پہ وہ فروغ، یہ چیزیں وہاں پہ فروغ پا ہی نہیں سکتی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ جہالت میں اور تہمات میں پھنسے رہیں گے، پیری مریدی سے جان نہیں چھڑا سکیں گے،
اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مذہب کے بیوپاری وہاں پہ ان سے خوب فائدہ اٹھائیں گے، لوٹ مار کریں گے، ان سے پیسے بھی چھینیں گے، ان کی عزت خودداری پہ بھی حملے کریں گے، اور پھر نہ دنیا میں نہ دین کا کسی کا نہیں چھوڑیں گے۔ تو جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں کچھ، وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، بیکاز ان کو معلوم ہے کہ وہ اگر اس علاقے میں رہیں گے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، چاہے ان کے پاس کتنی بھی قابلیت ہو، کتنی بھی ان کے پاس مہارت ہو، کتنی بھی عقل ہو، کتنا بھی علم ہو، وہ ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ اور وہاں پہ جو سسٹم ہے اس میں ان کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کی۔ وہاں صرف وہ لوگ زندہ رہتے ہیں، وہ لوگ سروائیو کرتے ہیں جو سر جھکاتے ہیں، جو جاہل ہوتے ہیں، جن کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ بس ہاں میں ہاں ملاتے جاتے ہیں لوگوں کی۔ تو یہ پورا سلسلہ جو ہے صدیوں سے اسی طرح چلتا آ رہا ہے، نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگوں کے ڈی این اے میں شامل ہو گیا ہے، ان کے مزاج اور کلچر اور روایات کا حصہ بن گیا ہے۔ وہاں پہ وڈیروں کو مائی باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، اپنی ہر خواہش کے لیے، ہر ضرورت کے لیے یہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کے رحم و کرم پہ رہتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے سندھ میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ وڈیروں کے گھروں کے سامنے لنگر کھلتے ہیں روزانہ، اور لوگ آ کے وہاں چارپائیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب کھانا ملے گا اور کب وہ پیٹ بھریں گے اور پھر وہ گھر واپس جائیں گے۔ تو اس طرح سے ان کے ذہن جو ہے وہ بھکاری بنا دیے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ لوگوں کو مذہب میں الجھا کر، کلچر پہ جھوٹا فخر جو ہے اس کو فروغ دے کر، روایات پر سختی سے عمل کر کے وہ اس علاقے کے سوشل فیبرک کا ایک حصہ بن جاتا ہے، جس سے پھر نکلنا جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نے وڈیرہ شاہی سے، جاگیرداری سے چھٹکارا حاصل نہ کیا تو ہم وقت کی تہوں میں دفن ہو جائیں گے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو ہمارا نام و نشان بھی پتہ نہیں ہوگا۔ وڈیرہ شاہی کے جرائم مسنگ پرسن سے بہت زیادہ ہیں یہاں پہ ملک میں، اور میں یہ نہیں کہتی کہ اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ تو نسلیں ختم ہو جاتی ہیں اس میں۔ تو جو بھی لوگ بات اٹھا رہے ہیں انسانی حقوق کی، وہ چاہے آرگنائزیشنز ہیں، وہ چاہے افراد ہیں، چاہے وہ یوٹیوبرز ہیں، یا جو بھی انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، ان کو اس نظام کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن یہ مشکل ہے نا، کیونکہ لوگ اس پہ آواز اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ بہت خطرناک کام ہے یہ۔ لیکن ہم یہ بات کرتے ہیں، اور ہم برابری پارٹی کہتی ہے ہم جب بھی حکومت میں آئیں گے اور اگر ہمیں لوگوں کی حمایت ہوگی، ہماری 2/3 میجورٹی ہوگی، تو ہم سب سے پہلے اس نظام کا قلعہ کما کریں گے، اس نظام سے لوگوں کی جان چھڑائیں گے، جاگیرداری نظام کو ختم کریں گے، وڈیروں کی پاور کو ختم کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ کیسے ختم ہوگا؟ تو یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ بد دعائیں دینے سے، سوشل میڈیا پہ شکایتیں کرنے سے، ویڈیوز شیئر کرنے سے، یا آپس میں بحثیں کرنے سے تو یہ کام نہیں ہوگا نا، یہ ختم نہیں ہو سکتا، اس نظام کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ انفرادی قوت سے ختم نہیں ہوگا، کوئی بھی ایک فرد یا چند افراد انقلابی بن کر، بڑکیں مار کر، کسی ایک وڈیرے کو ٹارگٹ کر کے ختم نہیں کر سکتے۔ آپ نے افراد کو ٹارگٹ نہیں کرنا، آپ نے سسٹم کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ انسان کسی ایک فرد سے، چاہے وہ وڈیرا ہو، اس سے ہماری دشمنی نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ پورا نظام قائم ہے، جس کی ریپرزنٹیشن یہ وڈیرے کر رہے ہیں، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے اس پورے انسٹیٹیوشن کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب اس وقت 21ویں صدی میں فرانس کی طرح کا انقلاب تو آ نہیں سکتا، آلموسٹ ناممکن ہے۔ تو ایک ہی طریقہ ہے ہمارے ساتھ، جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، جس میں کہ انسانوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نمائندے خود چنیں، اور اس کے لیے ایک پوری سیاسی تحریک کی ضرورت ہے، جس کے لیے برابری پارٹی کا پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے۔ جب تک لوگ ان کو ووٹ دینا، ان کے جلسوں میں جانا، ان کے لالچ میں آنا بند نہیں کریں گے، جب تک ان میں کم از کم اتنی خودداری اپنے اندر پیدا نہیں ہوگی، اتنی جرأت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ ان کی بات نہ مانیں، تب تک یہ نظام چلتا رہے گا۔ تو وڈیروں کو اس کرسی سے اٹھانا ہوگا، ان ایوانوں سے نکالنا ہوگا جہاں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے فیصلے کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینڈ ریفارمز کرنے ہوں گے۔ یہ پورا جو سسٹم ہے اس کو بدلنا ہوگا۔ تو یہی ایک طریقہ ہے اس ایکسپلائٹیٹو اوپریسو نظام کو ختم کرنے کا، اور اس کے لیے برابری پارٹی کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، شامل ہوں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم ہر اس تحریک کے ساتھ، ہر اس انسان کے ساتھ کھڑے ہیں جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا چاہتا ہے، لیکن اکیلے آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنی مرضی دلیری دکھا دیں، آپ کو ایک پوری تنظیم چاہیے، ایک پوری تحریک چاہیے۔ تو اس کے لیے کروڑوں لوگوں کو اس تحریک کا حصہ بننا ہوگا، اور ہم مل کر اس نظام کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ادروائز یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو آئیں، برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ اس جدوجہد میں شامل ہوں۔ شکریہ۔